دیگر اقوام کے ساتھ رہتے ہوئے بعض ایسے عقائد و نظریات ہم میں پھیل چکے ہیں کہ جو ہمارے عقائد نہیں ہیں بلکہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے عقائد و نظریات ہیں. اس میں ایک خواتین سے متعلق ہے، اگر کوئی نئی نویلی دلہن کہیں جاتی ہے، اس گھر میں کوئی بھی حادثہ ہو تو اس سے جوڑ دیا جاتا ہے کہ جتنی بھی آفات ہیں یا جو بھی پریشانی ہے وہ اسی کی وجہ سے. ایک اسلامی جو عقیدہ ہے نا کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، بے شک، اور موت اور حیات تو اللہ کی طرف سے ہے. اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جب کسی کا اجل وقت مقرر وہ آ جاتا ہے تو اس سے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے وہ نہیں ہوتا. صحیح. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت مقرر ہے، جس شخص کے لیے اس گھر میں جو فوتگی ہوئی ہے اس کے انتقال ہونے کا وقت وہی مقرر تھا. کیا اس دلہن نے آ کر اس کا وقت اس میں تبدیلی کی ہے؟ معاذ اللہ. یہ تو اللہ کی طرف سے اس کی موت کا، اس کی پیدائش کا وقت وہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ تھا، جو چند دنوں میں یا چند مہینوں میں وہ پورا ہونے والا تھا، اور اس نے اپنے وقت پر انتقال کیا ہے اور دلہن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر ہم زمانہ جاہلیت کی اور ہندوانہ جو ہمارے ہاں ایک طور طریقہ یہ پایا جاتا ہے. اور پھر حضور نے جو خواتین سے متعلق فرمایا، حضور نے فرمایا کہ بسا اوقات تمہارے گھر میں جو برکت آتی ہے وہ 3 چیزوں کی وجہ سے، جس میں ایک عورت سے متعلق فرمایا، دوسرا سواری سے متعلق فرمایا، اور تیسرا فرمایا کہ تمہارا مکان. یعنی بسا اوقات تمہارے گھر میں جو برکتیں نازل ہوتی ہیں، تمہارا اچھا گھر ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کی برکت سے، یعنی اس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، نمازوں کی ادائیگی کی جاتی ہے، تو اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. پھر تمہاری سواری اچھی ہے کہ تمہارے لیے وہ برکت کا باعث ہے، تمہاری بیوی اچھی ہے کہ وہ تمہارے لیے خیر و برکت کا باعث ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو خواتین کا جو ازواج ہیں ان کا اسٹیٹس یہ بیان فرما رہے ہیں. اور پھر انتقال کے بعد، یعنی کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو ہمارے ہاں جو دیگر اقوام سے ہم نے ایک عقیدہ لے لیا ہے، ایک نظریہ جو لے لیا ہے کہ اس بیوہ کا پھر جینا دوبر کر دیا جاتا ہے. صحیح بات. وہ بجائے حضور اب وہ پہلے ہی صنف نازک ہے، کمزور ہے، اب وہ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل ہی لاوارث محسوس کر رہی، بجائے اس کی مدد کر رہی ہے. ہم دیکھیں ایسی خواتین کو شادی بیاہ میں نہیں جانے دیتے کہ اس کا سایہ اگر ہماری بچی پہ پڑے گا. ہمارے بڑے بھائی کی شادی تھی تو ہمارے خاندان کی کچھ خواتین جو بیوہ، تو وہ جب ملنے کی باری آئی کہ دلہا سے ملا جائے تو وہ پیچھے ہٹنے لگی خود. تو اب پوچھا گیا کہ بھائی، والدہ نے ان سے کہا کہ آپ آگے آئیں، ان سے ملیں، بیٹے سے ملیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے ہاں یہ چیز ہے کہ وہ پرانے لوگ کہتے تھے کہ اس طرح ہوتا ہے کہ خواتین جو بیوہ ہیں وہ ان کا سایہ کسی نئے دلہا پہ یا دلہن پہ نہ پڑے. تو باقاعدہ بھائی جو انہوں نے اہتمام کے ساتھ ان سے ملاقات کی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ ہی کی برکت سے، یعنی آپ تو مصائب و علام سے گزرنے والی ہیں، آپ تو آزمائشوں سے گزرنے والی ہیں، آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں خوشحالی عطا فرمائے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے خوشحالی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے خوشحالی عطا فرمائی. تو خواتین کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا. ہم حضور کا معاملہ دیکھیں، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام ازواج سوائے سید عائشہ صدیقہ کے تمام ازواج یا تو مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں. اور حضور کی حیات طیبہ میں ان کے ساتھ سلوک کیسا ہے، یعنی ہر حضور کی زوجہ یہ خیال فرماتی ہیں کہ شاید سب سے زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے محبت فرماتے ہیں، مجھ پر توجہ فرماتے ہیں، مجھ پر شفقت فرماتے ہیں. اور حضور نے بھی کبھی ان کے بیوہ ہونے کی وجہ سے یا ان کے متعلقہ ہونے کی وجہ سے کبھی ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں فرمایا، بلکہ انتہائی پیار کے ساتھ، انتہائی شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ فرمایا، اور یہ کیفیت حضور نے ان کے ساتھ اختیار فرمائی. تو چاہے وہ بیوہ ہے یا اس کا اسٹیٹس کوئی بھی ہے، متعلقہ ہے، وہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے. اور پھر حضور نے جو اپنی آخری وصیت میں فرمایا تھا، جب حضرت فضل بن عباس فرماتے کہ میں ملاحظہ کیا کہ حضور کے لبھائے مبارک کھل رہے، کان لگا کر میں نے سننے کی کوشش کی تو حضور نے 3 وصیتیں فرمائی کہ اپنے نمازوں کی پابندی کرنا، اپنے غلاموں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، اور آخری وصیت اور تیسری وصیت فرمائی کہ تم اللہ کی باندیوں کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرنا. یعنی تمہارے گھروں میں یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں قیدی بنا دی ہے ان کو، کہ ان کی ساری جو زندگی کے معاملات ہیں وہ تمہارے ہاتھ میں، اور تم پر ان کی قناعت ہے، تم پر ان کا گزر بسر ہے، دار و مدار تم پر. تو فرمایا کہ ان کے معاملات میں اللہ رب العالمین سے ڈرنا. تو اگر کوئی بھی اس طرح کی آفت آتی ہے، پہلے تو اس کے اسباب ڈھونڈے جائیں، شاید اس کے اسباب ہم میں ہی پائے جاتے ہوں. جو آفت آئی ہے، جو مصیبت آئی ہے، شاید ہماری کسی کمزوری کی وجہ سے وہ نقصان ہوا ہو، اور موت اور حیات کا تعلق وہ اس سے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس طرح کے معاملات کا مالک ہے، اسی کی طرف سے موت و حیات کے معاملات.